ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر جو انٹلیکچوئلس ہیں ہمارے، وہ آزادی اظہار کس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حاصل ہے؟ آزادی اظہار تو بہت ہی محدود ہے ان کے لیے، اور شروع ہی سے محدود ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں جو ہے محدود تھا، پھر آگے سے اس طرح کی لیجسلیشنز کی گئیں کہ اور محدود ہوتا چلا گیا، اور پھر آمریت کے دور میں تو کہیں بھی آزادی اظہار نہیں ہوتا، نہ ہی آزادی فکر ہوتی ہے، کیونکہ آزادی فکر جو ہے وہ منسلک ہوتی ہے آزادی اظہار کے ساتھ۔ اگر آزادی اظہار نہیں ہے تو آزادی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر آزادی فکر نہیں ہے تو پھر تخلیقی عمل آپ کا جو ہے وہ بالکل ہی جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو سماجی جو افزون ہے یا سماجی یا سوشل پروگریس جو ہے یا گروتھ ہے وہ بالکل ہی رک جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آزادی اظہار تو یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بھی پاکستان کے حوالے سے جو بھی کوئی بہتر کام اس وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ ان ایکڈیمکس کی طرف سے ہو رہا ہے جو باہر بیٹھے ہیں۔ اچھا، کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس زیادہ مینوریبلٹی کی اسپیس ہے، زیادہ وہ اپنی بات کہنے کا جو ان کے پاس اسپیس زیادہ ہے، تو وہ نسبتاً اپنے آپ کو سیف زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، سیف بھی زیادہ سمجھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ فرد کے حقوق اور فرائض میں ایک بیلنس ہے۔ یہاں پہ جو حقوق ہیں وہ ان کے بارے میں بہت ہی زیادہ ایمبیولنس پائی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ کیا کوئی پڑھے لکھے کسی شخص کے پاس کوئی حقوق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ہاں، فرائض کی البتہ بھرمار ہے۔ تو اس میں جو فرد کو جب بھی آپ ڈیفائن کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن میں جو چند چیزیں بہت ہی زیادہ نمایاں ہوں گی وہ آزادی کا عنصر ہے، آزادی اظہار، آزادی فکر، آزادی عمل، اور اس سے ایک تخلیقی وجود جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ جو کریٹیو بینگ ہے وہ کسی بھی سماج کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ سماج ایسے ہی لوگوں کی دم قدم سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان چونکہ ایک نیو کلونیل سٹیٹ ہے جو کہ ابھی پروسیس میں ہے فری ہونے کے، تو یہاں پہ جو ہے کوئی بھی آپ کو گلیلیو بھی نہیں ملے گا، کوپرنیکس بھی نہیں ملے گا، اور کوئی لورکا بھی نہیں ملے گا، سو اس وجہ سے یہاں پہ آزادی بہت ہی لگے بندھے پیرائے میں بات کی جا سکتی ہے، اور لورکا کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حبیب جالب بھی نہیں ملے گا، استاد دامن بھی نہیں ملے گا، وہ یہ بھی انوملیز تھیں جو ہو گئیں یہاں پہ۔ تو گریجولی ڈاکٹر صاحب کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ آزادی اظہار کی وہ کم ہو رہی ہے یا اب کم ہو رہی، مزید کم ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی، ہاں، کیونکہ ریاست کی جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جوں جوں پاکستان کی تاریخ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے، یا اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ آپریٹرز جو ہے، دیکھیں اسٹیٹ آپریٹرز جو ہے وہ ہمیشہ فرد کی آزادی کے اوپر قدغن لگانے سے اپنے وجود کا اثبات جو ہے وہ اس کو متعین کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ویلیڈیٹ کرتا ہے۔ اگر فرد کی آزادی ہوگی تو ریاست جو ہے اور ریاستی جو کنٹرول ہے وہ تھوڑا کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ریاست کا، خاص طور پہ قومی ریاست جو جسے نیشن سٹیٹ کہتے ہیں، اس کا وجود ہی بنیادی طور پہ فرد کی آزادی کو کنٹرول کرنے سے اس کا اثبات ہوتا ہے، اور اس کو تھوڑا سا انہوں نے اس طرح سے اس کے لیے راستہ اس طرح سے بنایا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بنا دیا، کانسٹیٹیوشن اور لا، اور کانسٹیٹیوشن اور لا جو ہے وہ کون لوگ بناتے ہیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں جو کہ عنان اقتدار
پہ فائز ہوتے ہیں. سو وہاں اور کانسٹیٹیوشن کو آپ جتنا سخت کرتے جائیں, اب مصر میں بھی تو کانسٹیٹیوشن ہوگا, ہے بلکہ. سو اسی طرح سے جو جہاں پہ بادشاہتے ہیں وہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ دائرۂ عمل تو متعین ہوتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. سو اس وجہ سے ریاست کا ہونا ان اٹ سیلف جو ہے وہ فرد کی آزادی, اس کے آزادی اظہار, آزادی عمل اور آزادی فکر کے اوپر ایک قدغن جو ہے وہ لگاتا ہے. اب اس میں جو مساویانہ معاشرے جنہیں آپ ایگالیٹیرین معاشرے کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, جیسے اسکینڈینیویا میں ہیں کہ اجتماع اور فرد کی جو آزادی ہے اس میں آزادی اور اس میں جو بھی آپ کہہ لیجئے اجتماع کا وجود اور فرد کی آزادی کے بیچ میں ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں, توازن کریٹ کرتے ہیں. اور وہ توازن کریٹ کرنا بہت ہی اہم ہوتا ہے, کیونکہ اگر اجتماع بالکل ہی ختم ہو جائے یا اجتماعی وجود خطرے میں پڑ جائے تو طوائف الملوکی کے اثرات ہوتے ہیں, اور طوائف الملوکی کے نتائج بھی بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو آگے کی طرف بڑھنا ہے تو آپ کو فرد کو اس کا جو بنیادی حق ہے اور وہ آزادی کا حق ہے وہ آپ کو دینا بہت ہی ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ترقی یافتہ معیشتیں ہیں یا پولیٹیز ہیں یا نالج اکانومیز ہیں, ان میں یہ 2-3 چیزیں جو ہیں آپ کو ملیں گی یونیورسلی. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا, امریکہ میں نہیں ہوگا, انگلینڈ میں نہیں ہوگا, جرمنی میں نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو کہنے اور سننے کی آزادی کو آپ سلب نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو جلوس نکلے ہیں ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کچھ کہا جاتا تھا, لیکن یہ نہیں کسی کی بھی ضرورت ہوئی کہ وہ فوج بھیج دے اور ان کو اٹھا لے. اور میڈیا آزاد ہوتا ہے, اور انسانی حقوق کی وہ جس قدر بھی کوشش ہو, گو کہ اب امریکہ میں تو حالات بہت خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انسانی حقوق رول آف لا کے حوالے سے ان کو یقینی بنایا جاتا ہے. اگر آپ نے ترقی یافتہ معاشروں اور ترقی پذیر معاشروں میں فرق کرنا ہو تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جمہوری جو اقدار ہیں ان کی اجازت نہیں ہوتی وہاں پہ, اور جمہوری اقدار جو ہیں اس کا لب لباب یہی ہے کہ آزادی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کہ آزادی کو آپ جو ہے خطرہ محسوس, آزادی سے آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے, یا آزادی آپ لوگوں کو ان کا حق سمجھتے ہوئے عطا کرتے ہیں تاکہ سماج میں آگے تخلیقی عمل جو ہے وہ اس کی افزائش ہو, اور سماج جو ہے آپ کا وہ اس میں معاشی ترقی, معاشرتی ترقی, سیاسی شعور, یہ ساری چیزیں آتی چلی جائیں اور لوگوں کو اپنے حقوق اور فرائض کا احساس خود بخود ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم پاکستان کی سچویشن میں ریاست کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا خاص وجوہات ہیں جو ریاست یہاں پہ لوگوں کو آزادی نہیں دیتی؟ دیکھیں, ہماری ریاست کے جو بنیادی ستون ہیں وہ بنے تھے نوآبادیاتی نظام میں, اور انہی ڈھانچوں کو ہم نے آگے چلایا ہے. اچھا, پہلے نوآبادیاتی جو زمانہ تھا اس میں وہ چونکہ عصری تقاضوں سے کسی حد تک وہ جو ہے ہم آہنگ تھے, یہ جو ادارے ہیں ریاستی ادارے ہیں, لیکن اب زمانہ چونکہ تبدیل ہو گیا ہے, وہ ادارے اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, اس وجہ سے ان اداروں کو اپنی ویلیڈیشن کے لیے جبر استعمال کرنا پڑتا ہے. کیونکہ وہ ریفارم کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈیفائن نہیں کیا. ہماری ریاست نے بھی اپنے آپ کو ری ڈیفائن نہیں کیا, اور ری ڈیفائن ہمیشہ وہ ریاستیں نہیں کر پاتی جہاں پہ کہ عوامی جو امنگیں ہیں یا عوامی جو اظہار رائے ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی. تو یہ بنیادی سوال ہے, اور اس کا اثر آپ کو آپ کے تعلیمی نظام پہ بھی
پڑتا ہوا نظر آئے گا، عدالتی نظام کے اوپر بھی ہوگا، آپ کی پالیسی سازی کے اوپر بھی ہوگا، تو اور یہی جو ہے آپ کی خارجہ پالیسی کے اوپر بھی ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ آپ ایک عجیب پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ پاکستان مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ ایک مرسنری اسٹیٹ بن کے رہ گئی. اپنے انر پوٹینشیل کی طرف نہ دھیان دیا گیا ہے، نہ ہی اس کو ڈسکور کیا گیا. سو انر پوٹینشیل جو ہے وہ اس کو کس طرح سے آپ ایک تخلیقی عمل کا حصہ بنا سکتے ہیں، وہ تھرو ایجوکیشن بنا سکتے ہیں. اور ایجوکیشن جو ہے ہمارے وہ ترجیحات کا حصہ ہی نہیں ہے آپ کے پالیسی سازوں کا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برٹش دور میں انڈیا میں میڈیا زیادہ آزاد تھا یا آج پاکستان میں زیادہ آزادی ہے؟ تب بہرحال جو ہے وہ ذمہ دار تو نکلتا تھا، بند بھی ہوتا تھا لیکن نکلتا بھی تھا. اسی طرح سے کامریڈ بھی نکلتا تھا، بند بھی ہوتا تھا لیکن پھر نکلتا بھی. جوہر محمد علی جوہر تب بھی اندر جاتے تھے، اب بھی صحافی جو ہیں وہ، مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی صحافی جو ہے مار دیا گیا ہو، اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اندر تو اور جو ہے وہ کرکیاں بھی ہوتی تھیں. زمیندار کئی دفعہ ہوا، الہلال کئی دفعہ ہوا. تو حالات جو ہے میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑے بہت جو ہے زیادہ خراب ہوئے، کیونکہ بہرحال انگریزی جو جرنلزم ہے اس کو انگریز کچھ نہیں کہتا تھا. مثلا یہ کہ اسٹیٹس میں نکلتا تھا، پوائنیئر نکلتا تھا. مجھے یہ نہیں پتا کہ نہرو صاحب پوائنیئر کے غالباً if my memory serves me right تو وہ اس کا ایڈیٹوریل لکھتے تھے، لیکن اس بنا پہ وہ جیل گئے ہوں کہ وہ اخبار میں لکھتے تھے. وہ اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے اندر گئے، جیل میں گئے. تو تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ زیادہ اس وجہ زیادہ خرابی کی طرف. انڈیا میں ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کنفلکٹ تھا، انگریز فارنر تھے، قابض تھے، اور جو مقامی لوگ تھے ان سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. اس کے باوجود وہاں پہ لوگوں کو آزادی تھی، تحریکیں چل رہی تھیں. پاکستان میں پاکستان کے حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی قابض نہیں سمجھ رہا اس طرح سے. وہ فارنر نہیں ہیں، یہاں کے لوکل لوگ ہیں. تو اس کے باوجود ان کو خطرہ کیا ہے؟ مطلب ریاست میرا خیال ہے کہ جو فارنر ہوتا ہے وہ کم تعداد میں تھے اور بہت بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا تھا، تو محض تلوار چلا کے یا بندوق چلا کے تو وہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے نیگوسیشن کا عمل جو ہے، نیگوسیشن کا عمل آپ کس طرح سے کرتے تھے، اس میں تقسیم در تقسیم کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی طبقہ امراض سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو کوآپٹ کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے آپ اپنا ایک کنٹرولنگ میکنزم بناتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کا نظام اپنا دیا یہاں پہ، اور لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے کی کہ جو ہے وہ لوگوں نے اگر آپ سے آزادی بھی چاہی تو انہی پیرامیٹرز میں ہی چاہیے جو کہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل تھے. مطلب یہ ہے کہ ہندوستان بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ، اور جناح صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم ویسٹ منسٹر کا ماڈل لائیں. بعد میں جو پاکستان جن علاقوں میں بنا وہ اطراف کے علاقے تھے، مثلا پنجاب تھا، سندھ تھا، بنگال تھا، خیبر پختونخوا تھا، بلوچستان تھا. وہاں پہ اس طرح کی لاہور کو چھوڑ کے میرا خیال ہے باقی علاقوں میں اس طرح سے سیاسی شعور اور سماجی ترقی اس طرح سے آئی نہیں تھی، اور ان کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آزادی فکر کتنی ایک ضروری چیز ہے، جس کو کہ ریاسی جو تفکر ہے اس کا حصہ بنایا جائے. جو ہی یہ ملک بنا تو ان کو سب سے زیادہ جو فکر لاحق ہوئی وہ یہ کہ کہیں یہ انڈو نہ ہو جائے، یہ ختم نہ ہو جائے اس کے وجود کا. سو مسائل جو پاکستان کو تھے وہ وجودی مسائل تھے، اور یہ وجودی مسائل طبقہ عمرہ میں تھے. سو اس وجہ سے یہاں پہ جو کنٹرول ہے، جو ریاستی کنٹرول ہے، وہ
وہ بہت ہی اس کے اوپر بہت دھیان دیا گیا. اسی لیے یہاں پہ دیکھیں نا بہت زیادہ جو یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، کافر، غدار، پھر نیشنل سیکیورٹی کی بات بہت زیادہ یہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے پاکستان کو کنسیو ہی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ. تو جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں پہ سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی ترجیحات میں بہت پیچھے کہیں چلی جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ کے حکمران بھی جو ہیں وہ بین الاقوامی فورمز پہ جا کے تو آپ کی نمائندگی بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ تعلیم سے خود بھی ان کا تعلق کوئی اتنا زیادہ نہیں. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ جو حکمران طبقات ہیں ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان سے چونکہ مطمئن نہیں ہیں تو یہ انڈیا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ سے ملنے کی بات کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، انڈیا کے ساتھ ملنا تو پاسبل بھی نہیں ہے اور ملنا چاہیے بھی نہیں. وہ مودی جس طرح سے ہے اور جس طرح سے RSS وہاں پہ ہے اور وہ تو میرا خیال ہے کہ اٹ ول ناٹ بی اے وائبل آپشن. پاکستان کو آزاد رہنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ اپنے انر پوٹینشیل کو ری ڈسکور کرنا چاہیے. تو پھر ان کو عدم تحفظ کا یا سیکیورٹی کا کیوں زیادہ خدشہ رہتا ہے؟ اگر یہ ہے کہ اگر ان کا کنٹرول چلا گیا، عوامی کنٹرول ہو گیا تو طبقہ عمرہ کا کیا بنے گا؟ اور یہ ہے کہ طبقہ عمرہ کے ساتھ یہ جو عوام ہیں کیا سلوک کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف مثالیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں. اسی طرح سے جو سری لنکا میں تو جہاں پہ بھی طبقہ عمرہ کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے، وہاں پہ جو مصر میں جو مرسی کا آنا تھا یا عرب سپرنگ تھی اس کو دبا دیا بہت سارے بندے مار کے. لیکن پاکستان میں وہ پاسبل نہیں ہے. پاکستان میں نا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی 1,00,000 2 لاکھ بندہ مار دیں اور کچھ نہ ہو. ایسا نہیں ہے. ہم ایسے خطے میں، بلکہ ایک ٹیلی ویژن کومنٹیٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ وہ جنرل CC کا جو نظام ہے وہ لانے کا بعض لوگ سوچ رہے ہیں. تو میں وہی اس کے اوپر غور کر رہا تھا کہ ہمارا سیاق و سباق بہت مختلف ہے. مصر میں کبھی بھی الیکشن اس طرح سے نہیں ہوئے جیسے ہمارے ہاں ہوئے. وہاں کا جرنلزم اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہمارا. جتنا بھی اب اس کے اوپر قدغنیں کیوں نہ ہوں، کیونکہ اب تو ڈان بھی پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو ہے مصر اور جارڈن وغیرہ وہاں پہ اس طرح کی سیاست نہیں ہے، اس طرح کا تعلیمی نظام نہیں ہے، اس طرح کی یوتھ نہیں ہے جس طرح کی یوتھ اب میں تو پڑھاتا ہوں ان کو. جس طرح سے یہ آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ ریئیکشن جو ہے وہ آگے اگلے چند سالوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ طبقہ عمرہ کے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو بڑے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی یہ پسماندگی ہے، حالات خراب ہیں، ان ایشوز کے اوپر بولنے کی آزادی نہیں ہے. بالکل نہیں. مثلاً ریلیجن ہے، ریلیجن پولیٹکس کے اندر انوالو ہے، نہ صرف انوالو ہے بلکہ غالب ہے پولیٹکس کے اوپر. اس کے اوپر آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے. جناح صاحب کی ذات ہے، پارٹیشن کا ایشو ہے، اس کے اوپر بھی آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے. ایون کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات نہیں کر سکتے. جوڈیشری ہے جو اس پورے سسٹم کے اوپر ایک حد تک وہ گارڈین کی پوزیشن رکھتی ہے، اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. تو کیا اس صورت میں آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے جو آزادی دی ہوئی ہے وہ صرف اتنی ہی ہے جو حکومت سمجھتی ہے کہ ہماری فیور میں جاتی ہے؟ آزادی دی نہیں. آزادی دی نہیں ہے. آزادی پاکستان دیکھیں یہ ایکڈیمک گفتگو ہے، میں کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہا. دیکھیے وہی ہے کہ فرد کو اپنا معافی الضمیر بیان کرنے کی کتنی آزادی ہے. وہ اب جتنے بھی پڑھے لکھے افراد ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں اور وہ کہتے بھی نہیں ہیں، اور جو جس طرح کے حالات ہیں کہنا چاہیے بھی نہیں.